اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ پی ایف یو جے کی صحافیوں کے مسائل اور دیگر مقدمات کے کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملک بھر میں صحافیوں کو ہراساں کرنے سے روک دیا ہے۔ شاہ خالد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید اپڈیٹس لیں گے۔ شاہ خالد، سماعت میں مزید کیا کارروائی ہوئی؟ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملک بھر میں صحافیوں کو محض بات کرنے پر ہراساں کرنے اور گرفتاری سے روک دیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ حکومتیں کیوں گھبراتی ہے بات کرنے سے۔ چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ بات کرنے سے اس لیے روکا جاتا ہے کیونکہ وہ احتساب ہوتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کے آنے سے پہلے ایک صحافیوں کا سیٹ ٹارگٹ تھا اور اب دوسرا سیٹ ٹارگٹ ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ صحافیوں کے لیے ہر وقت خوف اور دہشت کا ماحول کیوں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ چند سالوں سے لگتا ہے سب سے بڑا جرم بولنا ہے۔ چیف جسٹس نے سیکرٹری اطلاعات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یقینی بنائے کہ صحافیوں کی کوئی پٹیشن اب اس عدالت میں نہ آئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس کیے کہ یو این ریپرٹوار سے پچھلی حکومت کی طرح ایک اور خط نہ آنے دے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالت کی حکومت کو آزادی اظہار رائے کو تحفظ دینے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ چیف جسٹس کی سیکرٹری اطلاعات کو ہدایت جاری کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ آزادی اظہار پر کوئی پابندی نہ ہو۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت سمجھنے سے قاصر ہے کہ صحافیوں کے لیے خوف کا ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے، خوف کا یہ ماحول کیسے ختم ہوگا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے صحافیوں کا ایک گروپ ریلیف لینے کے لیے اس عدالت میں آتا تھا اور اس حکومت کے آنے کے بعد دیگر صحافیوں کو اس عدالت سے ریلیف لینا پڑا۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اس صورتحال سے لگتا ہے کہ کچھ خوفناک حد تک غلط ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ صحافیوں کا یہ خوف وفاقی حکومت نے دور کرنا ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جتنے معلومات ہوں گے لوگ اتنے باشعور ہوں گے اور احتساب بہتر ہو سکے گا۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ مہذب دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ صحافیوں کی پکڑ دکڑ کی جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو الگ بات ہے، لیکن صحافت پر ایسی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک صحافی کے خلاف پورے پاکستان میں 50 مقدمے بنا دیے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عوام تک یہ معلومات جانے دے کہ ان کے حقوق کے ساتھ ریاست کیا کر رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پکڑ دکل اور تانے سے کچھ نہیں ہو سکتا، آج کے زمانے میں زبان بندی نہیں کی جا سکتی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت آزادی اظہار رائے سے کیوں گھبراتی ہے، اس سے تو احتساب ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک صحافی کو اسلام آباد سے اٹھایا گیا اور ریکارڈ پر وہ موجود ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ریاست جو ہے صحافی کیس کی انکوائری کرنے میں بھی ناکام رہی ہے، صحافیوں کو بھی خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بھی دو دڑوں میں تقسیم ہے، صحافت تو کہیں درمیان میں رہ گئی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ اس عدالت کے سامنے ایسی کوئی اس طرح کی درخواست نہ آئے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ درست پیچ ہو یا غلط، اب اس کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یو این سے اس طرح کا خط آنا ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اپنے اقدام سے ان کو بھی بتائے کہ یہاں ایک حکومت ہے جو آزادی اظہار کو یقین بناتی ہے۔ اس کے بعد جو صدر اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم آئین اور قانون کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں، پچھلی حکومت میں بھی اب اس حکومت میں بھی تنقیدی ٹویٹ پر سوال جو ہے یہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی حال ہی میں ہمارے ایک دوست کی ٹویٹ پر اعتراض اٹھایا گیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آپ کے اعتراضات سے اصلاحات جو ہے یہ دور کریں گے۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ، سیکرٹری جنرل ارشاد انصاری اور فائنانس سیکرٹری لالا پٹھان عدالت کے سامنے پیش ہوئے، جبکہ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کا کہنا تھا کہ ہم قانون اور آئین کے پابند ہیں، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں۔ افضل بٹ نے عدالت کو کہا کہ سیکرٹری اطلاعات سے تو ملاقات ہوئی ہے لیکن سیکرٹری داخلہ سے نہیں ہو سکی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیکرٹری اطلاعات بھی حکومت ہے، یہ آپ کے خدشات دور کریں گے۔ اس کے بعد عدالت نے ہدایت جاری کی کہ سیکرٹری صاحبہ اب امید ہے ہمارے سامنے صحافیوں کی کوئی پٹیشن نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملک بھر میں صحافیوں کو ہراساں کرنے سے روک دیا، جبکہ عدالت نے سیکرٹری اطلاعات کو 30 ستمبر تک رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شاہ خالد تفصیل آگاہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک عام سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو صحافیوں کو ہراساں اور گرفتار کرنے سے روک دیا۔ اس پر بات کریں گے، بیرسٹر شاہ خاور صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو صحافیوں کو ہراساں کرنے اور گرفتار کرنے سے روک دیا ہے، آپ بھی وہاں پر موجود تھے، معزز عدالت کی جانب سے مزید کیا احکامات دیے گئے؟ دیکھیے، آج کی جو بڑی اہم ایک سماعت تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پہلے
2 तारीख को 2 सितंबर को इसकी पहली समाअत हुई थी और उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सिंगल जज चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा हुक्म सादर किया था। उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बुलाया और उन्होंने उनको हिदायत की कि ये जो PFUJ की तरफ से जो नुकात उठाए गए हैं इस रिट पिटीशन में वो बड़े अहम हैं। वो आज़ादी सहाफत के बारे में है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19A जो है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गारंटी करता है, उसकी इन्फोर्समेंट के लिए वो यहाँ आए। और उन्होंने जिन खदशात का इजहार किया वो ये है कि इस वक्त जो पूरी सहाफती सरगर्मियां हैं पूरे मुल्क में और जितने सहाफ़ी हैं वो अपने फ़राइज़ की सरअंजामदही में जो है वो उनको रुकावटें डाली जा रही हैं और एक ऐसा खौफ और हरासमेंट का जो है एक फिजा कायम की गई है कि जिसमें उनकी सिर्फ आज़ादी राय की वजह से या उनके एक्सप्रेशन या लोगों को मालूमात पहुंचाने की वजह से उनको जो है वो हरासा किया जा रहा है। उन पे मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज चाहे फेडरल गवर्नमेंट की हैं या सूबाई हैं, वो उनके ऊपर जो है वो FIRs काट रही हैं, उनको इंक्वायरीज के नाम के ऊपर उनको हरासा किया जा रहा है और उनको एक एक शहर से ज्यादा दूसरे शहरों में तलब किया जाता है। तो इससे एक खौफ व हरास की एक फिजा कायम हुई है कि जिसके ऊपर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया कि वो इंश्योर करें कि आर्टिकल 19 और 19A जो है उसकी फुली इन्फोर्समेंट हो और एक ऐसी फिजा कायम हो जिसमें पूरी सहाफ़ी जो है वो अपने फराइज जो है वो अच्छे तरीके से अंजाम दें। तो उस पर उन्होंने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर किया था कि उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को हिदायत की थी कि वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और फेडरल सेक्रेटरी इंटीरियर वो एक इजलास बुलाएं जिसमें PFUJ के जो नुमाइंदगान हैं, उसमें उनके प्रेसिडेंट हैं अफजल भट्ट, वो भी उसमें जाएं और वो जितने उन्होंने नुकात उठाए, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि उनकी तसल्ली करना और उनको ऐसा माहौल फराहम करना कि जिनसे उनके खदशात दूर हो जाएं। तो उसी के रोशनी में एक इजलास हुआ था जिसमें सेक्रेटरी दाखिला तो कर नहीं गए थे, लेकिन उसमें सेक्रेटरी इत्तलात जो हैं उन्होंने पूरी PFUJ की जो है वो मारूजात सुनी और आज उनको तलब भी किया गया था। वो खातून फेडरल सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट भी जमा कराई और उसके ऊपर भी एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू होने के बाद आज जो अहकाम जारी किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप मजीद इनके साथ जो है PFUJ और उन्होंने जो एक फिजा कायम हुई है सहाफती सरगर्मियों के ऊपर जो है एक खौफ व हरास की, उसको दूर करने के लिए आप मजीद भी इनके साथ मुशावरत और इनके साथ जो है वो लाइजॉन जारी रखें। उसमें आप जो है सेक्रेटरी इंटीरियर को भी इन्वॉल्व करें, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को भी इन्वॉल्व करें, सूबाई जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के सरबराहान हैं उनको भी ऑन बोर्ड लें और एक 3 हफ्ते के बाद एक उस पर रिपोर्ट पेश करें और उसमें एक ऐसा एक मैकेनिज्म इवॉल्व करें, क्योंकि PFUJ जो है ये एक नुमाइंदा तंजीम है पूरे मुल्क के साफियों की और उनकी नुमाइंदगी कर रही है। तो जब तक इनकी तसल्ली और तशफ़ी नहीं होती और जब तक वो मुतमईन नहीं होते कि वाकई अब ऐसे कोई इक़दाम नहीं हो रहे कि जिसमें सहाफ़ियों को जो है एक खौफ व हरास और एक जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास हो रहा है, तो उस वक्त तक ये कोर्ट जो है ये कोई इस पे फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेगी। और इसके साथ साथ जब अफजल भट्ट साहब जो PFUJ के उन्होंने जो भी पॉइंट आउट किया कि बहुत सारे सहाफ़ियों को अभी भी हरासा किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, वो कानून से जो है वो उनको हट के उनके साथ मतलब कि गलत ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो उस पर भी उन्होंने ऑर्डर किया। बल्कि सेक्रेटरी इत्तलात को उन्होंने कहा कि ये जो गुफ्तगू हो रही है आप इंश्योर करें कि आप एक ऐसा माहौल इन द मीन टाइम भी, इस दौरान भी जब तक आप रिपोर्ट देंगे, एक ऐसा माहौल कायम करेंगे जिसपे ऐसी जरूरत महसूस ना हो कि इस तरह की कोई पिटिशन किसी साफी की तरफ से इस कोर्ट में आए। तो इस पे जो सेक्रेटरी इत्तलात है उन्होंने भी यकीन दिलाया कि बिल्कुल हम माइंडफुल हैं, जो कि अदालत का मतमय नजर है आर्टिकल 19 और 19A की इन्फोर्समेंट के हवाले से और PFUJ की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसको फुली ऑब्जर्व करेंगे। बल्कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें पूरा एतमाद है मौजूदा हुकूमत के ऊपर भी, इसके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी और इनकी मिनिस्ट्री के ऊपर भी कि वो ऐसे इक़दाम करेंगे कि जिससे जो PFUJ ने जो अपने खदशात का इजहार किया है उसका जो है वो तदारक हो सकेगा। तो अब इसकी जो समाअत है वो 3 हफ्ते के बाद जो है वो फिक्स होगी और ये मैं समझता हूँ
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا اچھا ایک اقدام اٹھایا ہے اور انفورسمنٹ آف آرٹیکل 19 اور 19A کے حوالے سے، اور امید ہے کہ اس سے ایک ایسے جو ہے ایک پیرامیٹرز طے ہو جائیں گے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ صحافی جو ہیں وہ آزادانہ اپنی فرائض جو ہے وہ سر انجام دیں گے آزادی کے ساتھ بغیر کسی خوف و خطرے کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحافیوں پر بھی جو ہے یہ ایک آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور ایسا کوئی اپنی فرائض کی سر انجام دینے میں کوئی ایسا اقدام نہ کریں کہ جس سے وہ کوئی قانون یا آئین یا ان پیرامیٹرز کو وائلیٹ کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں انٹروینشن کی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے شاخاور صاحب، اور انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے۔ اس پر بات کریں گے رہنما PFUJ لالا اسد پٹھان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لالا صاحب، آپ بھی وہاں پر موجود تھے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق کی حکومت کو صحافیوں کو ہراساں کرنے اور گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ معزز عدالت کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ لالا اسد پٹھان، آپ کو آواز آ رہی؟ غالباً رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے۔ اہم سماعت ہوئی ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق کی حکومت کو صحافیوں کو ہراساں اور گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ ہائی کورٹ کا سیکرٹری اطلاعات کو 30 ستمبر تک رپورٹ جمع کرانے کا حکم سامنے آیا ہے۔ PFUJ کی صحافیوں کے مسائل اور دیگر مقدمات کے کیس کی یہ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملک بھر میں صحافیوں کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ رہنما PFUJ لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لالا اسد پٹھان صاحب، کیا کہیں گے معزز عدالت کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں؟ ہم شکر گزار ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس PFUJ کی جو جس میں کہا گیا کہ پورے پاکستان میں صاف آپ کی آواز صحیح سے نہیں پہنچ پا رہی، ہمارے ساتھ موجود تھے لالا اسد پٹھان۔ آپ کو آگاہ کریں PFUJ کی صحافیوں کے مسائل اور دیگر مقدمات کے کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملک بھر میں صحافیوں کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری اطلاعات کو 30 ستمبر تک رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ PFUJ کے وکیل شاخاور ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال گل پیش ہوئے۔ چیف جسٹس اطہر معین اللہ نے کہا اس حکومت کے آنے سے پہلے صحافیوں کا ایک ٹارگٹ تھا، اس حکومت کے آنے کے بعد صحافیوں کا دوسرا سیٹ ٹارگٹ ہو گیا ہے۔